لیکن گزشتہ روز اسلام آباد سے کراچی کے لیے پی اے کی ایک پرواز نے اڑان بھری. اڑان بھرتے ہی طیارے میں سے طرح طرح کی عجیب و غریب ڈرا دینے والی آوازیں آئیں. 168 میں سے 70 مسافروں نے سفر کرنے سے انکار کر دیا. بار بار کی کوشش کے باوجود وہ آوازیں کم نہ ہوئیں اور پائلٹ بالآخر صرف 6 مسافروں کو لے کر اسلام آباد سے کراچی پہنچا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی خوش قسمت طیارے کے پائلٹ جناب ایس ایم اکبری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت ہے جنید صاحب؟ ٹھیک. کیا ہو گیا ہے؟ نارمل تو ہوں، اب تو خیر خیریت سے پہنچ گئے جہاز. شکر ہے اللہ پاک کا جنید صاحب، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم. کیوں اڑایا آپ نے ایسا جہاز؟ ایسی اڑان کیوں بھری؟ خطرات سے بھرپور. آپ کو پتا تھا خدا نخواستہ کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے. کوئی خطرہ نہیں جنید صاحب، اللہ کے فضل سے کوئی ایسا ڈر خوف نہیں. اصل میں لوگوں کو تنقید کرنے کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے. آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہیں بیٹھیے گا، پاؤں کی مٹی نہ چھوڑیے گا. میرے چند سوالوں کے جواب دیں. آپ سب کے پاس گاڑیاں بھی ہیں. آپ یہ بتائیں سردی میں جب گاڑی کا انجن سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں سے آوازیں نہیں نکلتی؟ نکلتی ہے سر. تو آپ کی گاڑی جو زمین پہ چلتی ہے اگر اسے ٹھنڈ لگ سکتی ہے تو جہاز تو اتنا اونچا اڑتا ہے، اوپر سے اس نے سویٹر بھی نہیں پہنا. تو جنید صاحب اس طرح کی آوازیں انجن سے سردیوں میں نکلتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا ہر محلے میں جو پرانا مکان ہوتا ہے اس میں جن ضرور ہوتے ہیں اور اس میں لازماً کوئی نہ کوئی آوازیں نکلتی رہتی. اور جنید صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر محلے کے کسی بھی پرانے سے پرانے مکان سے زیادہ پرانے ہمارے جہاز ہیں. اور اگر ان میں بھی جنات کا سایہ ہے تو اس میں پھر اب اچنبے کی تو کوئی بات نہیں. جنات کہہ رہے ہیں اس میں 168 قیمتی مسافروں کی جانیں تھیں. جی مجھے معلوم ہے کہ اتنے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے میں نے ہر طرح سے پہلے چیک کیا ہے. جب جنید صاحب آوازیں آئی ہیں تو میں نے پوچھا اپنے عملے سے کہ یہ گڑ 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 کی آوازیں کون سی ہیں. ہماری ایک بڑی پرانی ایئر ہوسٹس ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ اکبری پتر یہ گڑ 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 کی نہیں، گوڑ 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 کی آواز ہے. یہ ہمارے پنڈ میں چاچا رفیق بھی جب حقہ پیتا ہے تو گوڑ 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 کی آواز آتی ہے. لہذا جنید صاحب میں نے فوری طور پہ چیک کیا کہ کون سی سواری حقہ لے کے چڑھی ہوئی ہے. جب میں نے دیکھا کہ کسی سواری کے پاس حقہ نہیں ہے اور میرے عملے نے اللہ کے فضل سے انتہائی جہاں فشانی کے ساتھ سب کو چیک کیا، اس لیے کوئی حقہ اوپر لے کے نہیں آ سکا. تو پھر میں نے کہا کہ گوڑ گوڑ کہاں سے ہو رہی ہے. مجھے جنید صاحب بڑی تشویش ہوئی کہ اگر حقہ بھی لے کے ہم نے کوئی سواری نہیں چڑھنے دی تو پھر یہ گوڑ 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 کا کیا مطلب ہے. بالکل. پھر مجھے ایک میری دوسری ایئر ہوسٹس جو جہاز میں چائے ورتاتی ہے اس نے کہا کہ اکبری پائن اصل میں سواریوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس جہاز کے اندر چینی موجود نہیں ہے. چینی جنید صاحب صرف نیچے ہی نہیں اوپر بھی ختم ہو جائے. اس نے کہا کہ یہ سواریوں کو پتہ چل گیا اس لیے کوئی نہ کوئی سواری جو ہے وہ بیچ میں ہمیں چھیڑ رہی ہے، چینی نہیں ہے تو گڑ ڈال دیں. یہ اس گڑ کی آوازیں ہیں، گڑ 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 گڑ. اکبری صاحب معاملہ صرف اتنا سادہ صرف گڑ گڑ کا نہیں تھا، خدا نخواستہ گڑبڑ کا ہو سکتا تھا. جی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ہر طرح سے چیک کیا ہے جنید صاحب. میں نے اسی وقت جا کے جو ہمارا وہ ہوتا ہے نا جی کچن والا حصہ، اس میں نے دیکھا تو چینی کا ڈبہ فل. میں نے کہا پتری چینی تو پڑی ہوئی ہے، یہ گوڑ کی آواز نہیں ہے، یہ جو گوڑ 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 گوڑ. جنید صاحب میری تشویش اور بڑھ گئی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرا جو کو پائلٹ ہے جنید صاحب بڑا ملنگ آدمی، اللہ لوگ ہے، وہ ہر بری امام کے میلے پہ جاتا ہے. اس نے مجھے کہا کہ اکبری پائن ہو نہ ہو جہاز جتنا پرانا ہے اس میں جنات کا سایہ ہے. یہ جنات ہمیں تنگ کر رہے ہیں، یہ گوڑ 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 کی آوازیں جنات کی ہیں. اکبری صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ جنات کو جہاز کی کیا ضرورت، وہ تو خود ہی اتنا اڑتے ہیں. غوری صاحب پٹرول جتنا مہنگا ہو گیا جنات نے خود اڑنا چھوڑ دیا ہے. اب تو کوئی جنات کو بلانے کے لیے چراغ رگڑے تو وہ اسے فون کر کے کہتے ہیں چراغ کو دفع کرو، ریٹرن ٹکٹ بھیجو تو ہم آ جاتے ہیں. اچھا اس لیے آپ 6 سواریوں اور جنات لے کر گئے ہیں کراچی؟ نہیں، میں پوری بات آپ کو سناؤں گا. میں بھاگنے والا نہیں ہوں جنید صاحب، میں ایک دبنگ افسر ہوا ہوں. میرے متعلق مشہور ہے کہ اکبری کسے دی نہیں مانتا.
اور جنید صاحب اللہ کے فضل سے پونے پائلٹ میرے شاگرد ہیں. سب کو پتہ ہے کہ اکبری ہاتھ چھڑ کے بھی جہاز ڈالے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جو گڑ گڑ ہے یہ کوئی بڑی گڑبڑ نہیں ہے. یہ ہلکی پھلکی گڑ سردیوں میں ہوتی رہتی. اب آپ دیکھیں جو 6 آدمی گئے ہیں جی آپ دیکھیں کہ وہ بھی تو پہنچے ہیں خیر خیریت سے کراچی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اکبری صاحب سارے راستے وہ 6 مسافر بیچارے کلمے پڑھتے گئے ہیں, ورد کرتے رہے, آیت الکرسی پڑھتے گئے ہیں. تو جنید صاحب اللہ کا شکر کریں اب آپ کو مسجدیں خالی نظر آتی ہیں. اب پاکستان میں اگر عبادت ہو رہی ہے تو صرف پی آئی اے کے جہازوں کے اندر. تو آپ میڈیا والوں کو تو چاہیے کہ آپ پی آئی اے کو سراہیں, شاباش دیں کہ پی آئی اے نے صرف ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے ہی نہیں مذہبی حوالے سے بھی بڑی خدمات سر انجام دی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا دوسرے ملکوں کی ایئر لائنوں میں میاں بیوی جھگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, لوگ بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جنید صاحب واحد ہماری پی آئی اے ہے جہاں میاں بیوی کی کبھی لڑائی نہیں ہوئی. بیوی اپنی عبادت میں لگی ہوتی ہے, میاں اپنی عبادت میں لگا ہوتا ہے, اور ایک دوسرے کو چوری چوری آنکھ سے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں. حالانکہ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جے اے نہ رہی تو میرا کی بنے گا, جے اے نہ رہا تو میرا کی بنے گا. تو پھر اکبری صاحب پی آئی اے کو ایویشن سے نکال کے وزارت مذہبی امور کے انڈر کر دیتے ہیں. بہت اچھی تجویز ہے جنید صاحب, چونکہ مذہبی امور والوں کا ہر سال سب سے بڑا رٹا یہی ہوتا ہے کہ چاند نظر آیا یا نہیں. اگر پی آئی اے بھی ان کے انڈر ہوگا تو وہ پی آئی اے کے جہاز میں بیٹھ کے چاند کے اوپر جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی جی تسی چڑھے ہو کہ نہیں. چاند جواباً کہے گا جڑے تسی چڑھائے ہوئے نے انہاں دا دسو. جنید صاحب یہ تو پھر جی کو تو ہے. اور سر جی ساریاں سواریاں کہندی رہی ہیں کہ خطرناک آوازاں آ رہی نے, عملہ یہی کہندا رہا کہ کمپیوٹر خراب ہوا ہے. دیکھیں کمپیوٹر نے جہاں پوری دنیا میں بڑی خدمات سر انجام دی ہیں وہاں پاکستان میں سب سے بڑی خدمت جو کمپیوٹر کر رہا ہے وہ سرکاری عملے کی کر رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں اگر آپ بینک جاتے ہیں, بینک کے کسی عملے کے کسی بندے کا اگر سالگرہ کا پروگرام ہو اور ادھر انہوں نے ہیپی برتھ ڈے کرنا ہو تو وہ ہار آنے والے کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جی 2-3 گھنٹے بعد آنا, کمپیوٹر کام نہیں کرتا. اور جب تک ہیپی برتھ ڈے کا کیک پورے بینک کے عملے کے گلے سے اتر نہیں جاتا اور اوپر سے گرم گرم چائے اس کی تہ نہیں بند دیتی اتنی دیر تک کمپیوٹر کا سرور ڈاؤن ہی رہتا. اکبری صاحب آپ تو ایسے ہی فضول باتیں بنا رہے ہیں. آپ کے جہاز کی گڑ گڑ کی وجہ سے میں اتنی اہم میٹنگ میں نہیں پہنچ سکا. آپ کی میٹنگ ماسٹر بریانی والوں کے ساتھ کسی شامی کباب پر ڈسکشن تھی آپ. سر کیا بات کر رہے ہیں, میں خود کراچی ڈرامے کی ریکارڈنگ پر نہیں پہنچ سکا. او اینک والا جن پھر بن رہا ہے. اور جناب ہمایوں سعید کا ڈرامہ کر رہا ہوں. تو ہمایوں سعید کیا کام کر رہا ہے؟ ساڈے چ نقص کڈی جانا, اپنا جہاز نہ ٹھیک کرانا. اور بھائی جہاز بالکل ٹھیک ہے, آپ وزیر اعظم کی بات کو سمجھیں, سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے.